بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج جو بات میں آپ تک پہنچانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک خبر نہیں ہے بلکہ ایک احتیاط، ایک آگاہی اور ایک تسلی ہے، کیونکہ مسلمان کا کام ڈرنا نہیں ہے بلکہ حکمت سے حالات کو سمجھ کر قدم اٹھانا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، بہار کے بعد اب تقریباً 12 راجیوں میں SIR یعنی اسپیشل سمری ریویژن کا کام شروع ہونے جا رہا ہے۔ 4 نومبر سے لے کر 4 دسمبر 2025 تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کئی لوگ اس بات کو لے کر گھبرائے ہوئے ہیں، کئی طرح کی باتیں سوشل میڈیا پر اڑائی جا رہی ہے اور کچھ لوگ ایسے انداز میں پیش کر رہے ہیں جیسے صرف مسلمانوں پر کوئی آفت آنے والی ہے، لیکن یہ بات بالکل غلط ہے۔ SIR صرف مسلمانوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ سب کے لیے ہے، ہر ناگرک اس کے دائرے میں آتا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو گھبرانا نہیں ہے، کیونکہ جب بھی ایسی کوئی پرکریا آتی ہے تو کچھ لوگ اس کا فائدہ اٹھا کر ڈر پھیلاتے ہیں، لیکن حقیقت کیا ہے؟ یہ صرف ووٹر لسٹ کو صاف کرنے کا کام ہے۔ جو لوگ مر چکے ہیں، جن کے 2 ووٹ بنے ہیں، جن کے نام غلط جگہ چڑھے ہیں، یہ سب ہٹائے جائیں گے، اور یہ کام ہر کچھ سال میں ہونا چاہیے، بس اس بار دیر سے ہو رہا ہے۔ دوسری بات یہ ہے BLO آپ کے گھر پر آئے گا اور آپ کو ایک فارم دے گا جس میں آپ کا کام صرف فارم بھر کر دینا ہے۔ BLO آپ کے گھر پر 2-3 بار آ سکتا ہے، اور اس پوری پرکریا میں سب سے ضروری چیز ڈاکیومنٹس ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کے والد یا والدہ کا نام 2002 سے 2004 کی ووٹر لسٹ میں تھا تو آپ بالکل پریشان نہ رہے۔ آپ کو بس یہ کرنا ہے، آج کی ووٹر لسٹ کا اسکرین شاٹ اور 2002 سے 2004 کی ووٹر لسٹ کا اسکرین شاٹ فارم کے ساتھ لگا دینا ہے، بس آپ کا کام پورا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کا ووٹ 2004 کے بعد بنا ہے جیسے نئے نوجوانوں کا، تو بھی گھبرانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا نام اس لیے نہیں تھا کیونکہ اس وقت آپ بالغ نہیں تھے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ آپ کو اب کرنا ہے اپنے گھر میں جس بڑے کا نام 2002 کی لسٹ میں تھا ان کا اسکرین شاٹ فارم لگا دے۔ یہ ایک ہر طرح کی لنکنگ ہے کہ آپ اسی گھرانے سے ہیں۔ سمسیا ہوگی تو صرف ان کو ہوگی جن کا نام 2002 کی لسٹ میں بھی نہیں تھا، اور جن کے والد والدہ، دادا دادی میں سے کسی کا بھی نام نہیں تھا۔ اب ایسے لوگوں کے لیے ڈاکیومنٹس ضروری ہے۔ ایسے میں کون کون سے ڈاکیومنٹس ضرورت ہوگی؟ وہ ہے آدھار کارڈ، لیکن آدھار کارڈ تو بالکل ویلڈ نہیں مانا جا رہا ہے، لیکن امید کرتے ہیں جلد ہی ویلڈ ہو جائے گا جیسے بہار میں ہوا ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، لیکن آپ فکر مت کیجیے، کیونکہ کچھ کاغذ بہت آسانی سے بن جاتے ہیں۔ وہ ہے نمبر 1 مول نواس پرمان پتر، نمبر 2 جاتی پرمان پتر، نمبر 3 پاسپورٹ۔ یہ تینوں ڈاکیومنٹس بہت ہی اسٹرانگ ڈاکیومنٹس ہیں۔ ان میں سے آپ اگر 2 بھی بنوا لیتے ہیں تو آپ کا 90% کام ہو جاتا ہے۔ میں میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں، یہ سمے غفلت کا نہیں ہے۔ اگر آپ کے ڈاکیومنٹس میں نام کی اسپیلنگ الگ الگ ہے، پتہ میل نہیں کھا رہا ہے، پرانے کاغذوں میں غلطی ہے، تو آج ہی صحیح کروائیے، کیونکہ دقت تبھی ہوتی ہے جب ہم خود اپنے ڈاکیومنٹس کو ٹھیک نہیں رکھتے ہیں۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، مسلمان گھبرایا نہیں کرتا ہے، مسلمان سوچتا ہے حل کیا ہے، مسلمان تیاری کرتا ہے، باقی اللہ پر چھوڑتا ہے۔ سوشل میڈیا پر پھیلائے جا رہے ڈر سے دور رہیے، BLO سے ملاقات کیجیے اور اپنے ڈاکیومنٹس بنوائیے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، سب سے ضروری بات یہ ہے کہ آپ اپنے چھیتر کے نیتاؤں سے سوال کیجیے، کیونکہ ووٹ آپ نے دیا تھا، اب سیوا بھی وہی کریں گے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، یہاں مسائل آئیں گے بھی
اور جائیں گے بھی۔ مسلمان وہی ہے جو پریشانیوں کے آگے ٹوٹتا نہیں ہے بلکہ قدم جما کر کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمیں صحیح فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، اگر یہ ویڈیو آپ کو سمجھ آئی ہے، دل کو سکون دیا ہے تو اس کو شیئر کر دیجئے تاکہ حقیقت ہر مسلمان تک پہنچے اور ہر ڈر کی دیوار گر جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت کی آواز، جہاں باتیں نہیں عمل کی راہ دکھائی جاتی ہے۔